کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں ذاکر نائک کی، جس میں ذاکر نائک نے تلاوت انجیل جلیل کی ہے۔ جی ہاں، انجیل جلیل کی 11 آیات کی تلاوت کی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ مولانا طارق جمیل اگر سچے دل سے، سچے خدا سے دعا کریں کہ انجیل جلیل کی ان 11 آیات کو وہ سمجھ جائیں جس کی تلاوت ذاکر نائک نے کی ہے، تو مولانا طارق جمیل، ان کے آل جمیل، یوسف جمیل اور اہل مولانا طارق جمیل، میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر نہ صرف یہ کھلی آنکھوں سے بلکہ کھلے دل سے اور کھلے ذہن سے آج کی انجیل جلیل کی تلاوت، ریسیٹیشن جو ذاکر نائک نے کی ہے، اگر اس کو سن لیں تو یہ مسیحی ہو جائیں گے۔ جی، یہ میرا دعویٰ مولانا طارق جمیل کے لیے ہے، آل جمیل، اہل مولانا طارق جمیل، یوسف جمیل کے لیے، اور ہر ایک سننے والے مسلمان کے لیے ہے، چیلنج کے ساتھ کہ کھلے ذہن سے، کھلے دل سے، کھلی آنکھوں سے اگر آج وہ ذاکر نائک کی اس تلاوت انجیل جلیل کو سنیں گے تو یہ ان کا سفر ہوگا مسلمان سے مسیحی بننے کا۔ تو جی، سب سے پہلے ذاکر نائک کی وہ تلاوت جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ذاکر نائک نے انگلش میں تلاوت کی ہے، لیکن اس میں جو پوائنٹس ذاکر نائک نے اس تلاوت میں ہائی لائٹ کی ہیں، وہ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس تلاوت انجیل جلیل کو بہتر طور سے سمجھ سکیں۔ ذاکر نائک نے اپنی اس تلاوت میں خدا کے جو صفاتی نام اور کام ہیں، یعنی دا ٹائٹل نیمز آف گاڈ جو ہیں، وہ کلیئر اس پیسج میں ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اور ان 11 آیات میں میرا دعویٰ ہے 15 سے لے کے 20 تک خدا کے صفاتی نام آپ پر ظاہر ہو سکتے ہیں اگر آپ ان پر غور کریں۔ اور وہ صفاتی نام کیا ہیں خدا کے؟ الواحد، الجلیل، الودود، المحی، الباعث، الحاکم، الرحیم، القدیر، البر، المعیز، الحی، التجسد، العزیز، الکبیر، الشکور، المجید، ذوالجلال۔ اور اگر آج کی ریسیٹیشن ذاکر نائک کی سننے کے بعد بھی کسی مسلمان کے دل میں کوئی شک رہ جائے تو قرآن 1094 کے مطابق وہ خود بائبل مقدس کا ان آیات کا اپنی زبان میں اس کی ریڈنگ کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو آئیے ذاکر نائک کا پہلے وہ ویڈیو پیغام، بیان، تلاوت انجیل جلیل سنتے ہیں، اور پھر میں اپنے بیان کو کنٹینیو کروں گا۔ Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is,
when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall hear, shall live. For as the Father had life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. آمین سم آمین. یاد رکھیں، آپ کی آسانی کے لیے میں اس کو اردو میں بھی پڑھے دیتا ہوں. اور ایک بات جس کو آپ دل میں رکھیں، اگر آپ اس دنیا میں آئے اور آتے وقت، یعنی آپ کی پیدائش کے وقت، آپ کے پاس خدا کی پہچان نہیں تھی تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ سچے اور زندہ خدا کی پہچان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے ذاکر نائک نے جو تلاوت کی ہے اس پر غور کریں، اور اسے میں اردو میں بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. جی، یہ یوحنا کی انجیل گاسپل تھرو جان چیپٹر 5 اور اس کی ورس 19 سے 29 تک ہے. اور جو پوائنٹس میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے خدا کے صفاتی ناموں کے، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھنا ہے، تو پھر یہ سارا پیسج کانٹیکسٹ آپ کی سمجھ میں آئے گا. پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. یعنی پہلی آیت خدا اور خدا کے کلمے کے درمیان، خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان توحید اور وحدت کا ثبوت ہے. 20ویں آیت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا. یعنی یہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں خدا باپ اور بیٹے کی وحدت اور توحید، العزیز ہونے میں، الکبیر ہونے میں، الجلیل ہونے میں. پھر ہم اگلی آیت پر آتے ہیں، ورس 21. کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. اب یہاں پر ہم وحدت اور توحید دیکھ رہے ہیں باپ اور بیٹے کی، خدا اور خدا کے کلمے کی، اور وہ وحدت ہے ان کے الباعث ہونے کی، دی ریزریکٹر. جی اگلی آیت دیکھتے ہیں 22 ورس 22. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. یعنی خدا اور خدا کے بیٹے کی وحدت ہے الحاکم ہونے میں، دی جج. نیکسٹ ورس کو دیکھتے ہیں، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا. یہاں پر ہم خدا باپ اور خدا بیٹے کا جلال دیکھ رہے ہیں، المجید ہونے میں برابر، المعیز دی ایگزالٹڈ ون ہونے میں برابر، الجلیل ہونے میں برابر. پھر ہم ورس 24 نیکسٹ ورس پر آ جاتے ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. جی اس ورس میں ہم دیکھتے ہیں خدا باپ اور خدا بیٹے، خدا اور خدا کے کلمے، خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کے المحی ہونا، دی لائف گیور،
الودود ہونا دی لونگ، الرحیم ہونا مرسیفل، البر ہونا دی گڈ. یہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وہ صفاتی نام جو خدائی نام اور صفات ہیں. پھر ہم ورس 25 میں دیکھتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے. کس کی آواز؟ خدا کے بیٹے کی آواز. کس کی آواز؟ خدا کے کلمے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے. پھر اب اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں ریوارڈ دینے والا، ریوارڈر، الشکور، الشکور خداوند یسوع مسیح ہیں. المحی، زندگی دینے والے وہ ہیں. الباعث، دوبارہ زندہ کرنے والے وہ ہیں. پھر ہم نیکسٹ ورس پر آ جاتے ہیں، ورس نمبر 26. کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. یعنی خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور خدا باپ وہ الحی ہیں، حی القیوم، سیلف ایگزسٹنٹ، دا لیونگ ون، زندہ، اپنے آپ میں زندگی رکھتے ہیں. یہ سچے خدا کی سچی صفات ہیں. اور پھر نیکسٹ ورس میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے. اور اس آیت میں ورس 27 میں ثابت ہوتا ہے خدا کے کلمے کا مجسم ہونا، یعنی التجسد. اور انسانی روپ میں وہ انسان ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ ایک وحدت میں کام کرتے ہیں، خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے ایک توحید میں کام کرتے ہیں، خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے. اور ان کا آدم زاد یہاں پر کہلایا جانا ان کے تجسم ہونے کا، ان کے التجسد ہونے کا ثبوت ہے. پھر ورس 28، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، خدا کے کلمے کی آواز سن کر، خدا کے بیٹے کی آواز سن کر. جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. تو اب آپ نیکی کی، زندگی کی، ہمیشہ کی زندگی کی، نیکی کی، اجر کی قیامت کے واسطے اس کی آواز کے منتظر ہیں، یا سزا کی قیامت کے واسطے اس کی آواز کے منتظر ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان 11 آیات میں آپ نے دیکھا ہے خدا اور خدا کے بیٹے، خدا اور خدا کے کلمے کے درمیان برابری، ایک وحدت، ایک توحید، کہ وہ متحد ہیں ذات و صفات میں. بیٹا مجسم ہو کر بھی اس جسم کے اندر الوہیت کی ساری معموری ہے. وہ کلمہ، قدرت کل، جو شخصیت ہے، اس کلمے کی بدولت وہ ساری قدرت اس جسم میں سکونت کرتی ہے، اور وہ خدا کے برابر ہے ذات و صفات میں. وہ کلمہ آپ نے ان 11 آیات سے دیکھا ہے، 15 سے لے کے 20 خدا کے صفاتی کام جن میں باپ اور بیٹا برابر ہے. اور یہ کلام، خدا کا کلام، یہ انجیل جلیل کی بشارت آپ تک مسیح کے حواریوں نے پہنچائی ہے خدا کے روح کے الہام سے، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ مسیح کے حواریوں پر الہام آتا تھا. یہ اس الہام سے، خدا کے روح کی ہدایت سے، خدا باپ اور خدا بیٹے کی یہ صفات آپ تک پہنچی ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کے دل میں کہیں پر کوئی شک رہ جاتا ہے تو قرآن 1094 کہتا ہے، بائبل مقدس سے اپنے شک کو دور کرو.
یہ شک آپ کا دور ہوا ہے۔ اور اگر مزید آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کا روح اور خدا کا کلمہ ایک ہے، خدا کا روح اور خدا کا بیٹا ایک ہے، تو آپ یہ میری ویڈیو ضرور واچ کریں۔ قرآن کے مطابق اللہ کا ایمان تثلیث فی توحید پر، خدا کا روح اور خدا کا کلمہ ایک ہے، اور مت کہو تین ان کو۔ یہی تثلیث فی توحید کا صحیح اور درست پیغام ہے۔ اس پر ایمان لے آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔